داغ۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس کی محبت کو کنارہ ملنے والا تھا۔ زندگی آج سے پہلے اتنی حسین کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل تتلی بن کر ہواؤں میں رقص کرنے کو چاہ رہا تھا۔ زمانے میں جہاں محبت آج کل ایک کاروبار کی سی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہو، وہاں سچی محبت کا حصول اور اس محبت کو کسی محرم رشتے میں بدلنے کے خیال سے ہی اس پر سرشاری غالب آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آج بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ یہ انیلا تھی، اس کی بہترین دوست، اس کی غمدسار، اس کے رازوں کی امین۔ وہ چونکی، پھر ایک بھرپور ہنسی۔ ہاں بہت، اس نے دونوں آنکھیں میچ کر جھومتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ کیوں ملا؟ انیلا تجسس میں اس کے قریب آئی۔ ابھی نہیں، مگر بہت جلد، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ویسے تو تمہیں مجھے کوئی بات بتائے بنا چین نہیں آتا، اور اب؟ اس نے منہ پھیلا لیا۔ ارے میری جان، سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گی، مگر ابھی نہیں۔ وہ مزید ہنسی۔ چلو دیکھتے ہیں تھیلے میں سے کیا نکلتا ہے، انیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہت بڑا سرپرائز۔ اس نے اس کے نروٹھے انداز پر قہقہا لگایا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ایسے تو مت گھورو قاتل حسینہ، تمہیں پتا ہے نا میں کتنے چھوٹے دل کی ہوں۔ اس نے منہ بسورا تو اس کے معصومانہ انداز پر انیلا مسکرا دی۔ ہمیشہ اسی طرح ہنستی مسکراتی رہو، کبھی کسی کی نظر نہ لگے تمہاری خوشیوں کو۔ انیلا نے اس کی جگر کرتی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ اسے یاد آیا کچھ عرصہ پہلے تک کیسے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو اٹھتی تھی۔ بھوری آنکھوں میں ہمہ وقت آنسو تیرتے پائے جاتے تھے۔ ایسے وقت میں جب اسے انیلا کا ساتھ میسر آیا تو اس نے اس پہ اپنا آپ مکمل کھول کر رکھ دیا تھا۔ کیسے گھر میں بھابھی اسے ذہنی اذیتیں دے کر ٹارچر کرتی رہتی تھیں۔ ماریا اور ارمان دو ہی بہن بھائی تھے۔ ان کے والدین کے انتقال کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ماریا اپنے بھائی سے قریباً 10 سال چھوٹی تھی اور بے انتہا لاڈلی تھی، مگر اس کی بھابھی کو اس سے انتہا درجے کی چڑ تھی۔ شاید وہ ارمان کی مکمل توجہ کی خواہاں تھی۔ ان کی سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی تھی کہ جہاں ارمان بھائی کی نظر میں ماریا کی اہمیت تھی، وہیں وہ ان کی بھی حق تلفی نہیں ہونے دیتے تھے۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ماریا کو اپنے نشانے پر ہی رکھتی تھی۔ ماریا ایک سیدھی سادی اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے کسی قسم کی گھریلو چالوں سے آشنائی نہ تھی۔ وہ حتی الامکان بھابھی کی حرکتوں کو بھی بھائی سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر کا ماحول کسی بھی صورت سے خراب ہو، مگر ذہنی طور پر اس کی حالت کافی مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جب انیلا سے ملی اس وقت اس میں اعتماد کی خاصی کمی تھی۔ ڈری سہمی اپنے ماحول سے بیزار نظر آتی تھی، مگر انیلا کے ساتھ سے اس کے اندر کافی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ مگر اس کی بھابھی کا ابھی بھی وہی حال تھا۔ زندگی بس جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ اس کی اداسی پر انیلا اس کا غم بٹا کر کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر دیا کرتی تھی۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر اپنے سب غم بھول جایا کرتی تھی۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ شاہزیب اس کا کلاس فیلو تھا۔ پہل اس کے دوستی کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ کو وہ نظر انداز کرتی رہی، مگر پھر شاہزیب کی مستقل مزاجی نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ دوستی کا رشتہ کب کیسے پیار بن کر ان کے اندر لہو کی مانند سرایت کر گیا۔ یونیورسٹی کا چپا چپا ان کی محبت کا گواہ تھا۔ شاہزیب کا بس نہیں چلتا تھا وہ پوری دنیا کو اپنی محبت کا رازدار بنا لے۔ ماریا لاکھ شرماتی جھجکتی، مگر وہ اسے کسی نہ کسی طرح قائل کر ہی لیتا۔ وہ اکثر کہیں باہر بھی مل لیا کرتے تھے۔ ماریا بھی انیلا کا بہانہ بنا کر اس سے وقتاً فوقتاً ملنے لگی۔ ماریا نے انیلا کو اپنا رازدار بنا لیا تھا۔ وہ بعض اوقات اس کی دیوانگی پر اسے ٹوکتی۔ اس کے خیال میں یہ سب مناسب نہیں تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ فیر تھا تو اسے جائز راستے کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے انی، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی کہاں راضی ہوگا، ورنہ وہ ضرور اپنے گھر والوں سے بات کرتا۔
انیلا کے زور دینے پر ایک بار ماریا نے کہا، ہاں لیکن تم یہ تو سوچو، کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ خاص کر تمہاری بھابھی، تم جانتی تو ہو انہیں۔ پھر اگر تمہیں اس راستے سے قدم موڑنے پڑے تو تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی۔ ماریا کی بات کے جواب میں اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، ارمان بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے یقین ہے اس معاملے میں وہ مجھے مکمل سپورٹ کریں گے، اور پھر شاہزیب میں ایسا کچھ نہیں جس کی بنا پر اسے ریجیکٹ کیا جا سکے۔ اور اگر بھابھی نے میرے اس معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی نہ انی تو اس بار انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں بغاوت سی تھی۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں ریجیکٹ کرنے کی۔ اگر ارمان بھائی تم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ بہت کچھ دیکھنا چاہیں گے شاہزیب میں۔ انیلا نے سنجیدگی سے کہا، نہیں انی، میں شاہزیب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہمارے درمیان کچھ بھی آیا نا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم تو جانتی ہو نا وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کے لیے تو میں ہر حد سے گزر سکتی ہوں، اس نے جنونی انداز میں کہا۔ ماریا پلیز، اتنی دیوانگی اچھی نہیں ہوتی۔ انیلا اس کے جنونی انداز پر خوف زدہ سی نظر آئی۔ وہ ہے میری دیوانگی انی، ایک وہی تو ہے میری دیوانگی، اس کے علاوہ کہاں کبھی میں نے کچھ چاہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے اللہ نے میرے لیے انعام کے طور پر اتارا ہے، میری ساری تکلیفوں کا ازالہ۔ پھر کیوں نہ میں اس کے لیے دیوانگی دکھاؤں؟ اس نے کہتے کہتے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے ماریا، مجھے بس خوف آتا ہے تمہاری یہ دیوانگی دیکھ کر۔ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر جدائی مقدر ہوئی تو تم کیا کرو گی؟ انیلا کی بات پر ماریا نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مت کہا کرو ایسا انیلا، میں نہیں رہ سکتی شاہزیب کے بنا۔ مجھے لگتا ہے میری سانسوں کی ڈور بندھی ہے اس کے ساتھ، اور وہ نہیں ہوگا تو میں بھی کہیں نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی درمیان میں بھی آیا تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے آتشیں سی سرخی نظر آنے لگی۔ اچھا کول ڈاؤن پلیز، میری دعا ہوگی تمہاری محبت کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، ہمیشہ تمہارے چہرے پر شاہزیب کی محبت کے کنول کھلکھلاتے رہیں۔ اس کے کہنے پر ماریا کے چہرے پر الوہی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی اور اس نے آسودہ سی ہو کر آنکھیں موند لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے بھی شاہزیب کی شبیہ مسکرانے لگی۔ آج میں تمہیں اپنے گھر والوں سے میں ملواؤں گا۔ شاہزیب کی بات پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا کہا؟ حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ کیوں یقین نہیں آیا؟ شاہزیب نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں لیکن یوں اچانک؟ تم نے مجھے پہلے تو بتایا ہوتا، کم از کم میں کچھ تیاری ہی کر لیتی۔ اس نے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ابھی اور کیا تیاری کرنی تھی؟ شاہزیب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ خود ہی گلاب کی کلی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر بھی یوں اچانک؟ وہ گڑبڑا سی گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جب میں ہوں تمہارے ساتھ تو تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اس کے چہرے پہ گر آنے والی لٹ کو چھوا۔ نہیں، وہ تو بس یوں ہی۔ وہ جھیپ کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تو پھر کیا پریشانی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرائی۔ تمہیں پتا ہے ماما تم سے مل کر کتنا خوش ہوں گی، اس نے اسے امید دلائی۔ اچھا، اور اگر میں انہیں پسند نہ آئی تو؟ اس نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ناممکن، اس نے ترنت جواب دیا۔ اتنا یقین ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ بالکل، کیونکہ میری ماما کے لیے میری پسند ہی مقدم ہے۔ میں کسی راہ چلتی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر بھی اگر ان کے سامنے لے جاؤں تو انہیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر تم تو… جملہ مکمل کر کے اس نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا تو وہ محجوب سی ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر چلی آئی۔ شاہزیب نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی جواب ندر تھا۔ اس نے جیب تھپ تھپا کر چابی کی موجودگی کو محسوس کیا، پھر جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولنے لگا۔ لگتا ہے ماما اپنے کمرے میں ہیں۔ جب ہی شاہزیب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
تو وہ مسکرا کر ممکنہ صورتحال کا سامنا کرنے کے خیال سے فکر مند ہوئی۔ اس کے اندر عجیب اتھل پتھل مچی ہوئی تھی، دل الگ اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا۔ دروازہ کھول کر شاہزیب نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی معیت میں اس کے شاندار سے فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ فل ڈیکوریٹڈ فلیٹ، امپورٹڈ اشیاء سے مزین اپنی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک سا آیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ماما کو بلا کر لاتا ہوں، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ میرے لیے دروازہ ہمیشہ وہی کھولتی ہیں۔ وہ اسے کچھ پریشان نظر آیا۔ اس نے دھیرے سے اثبات میں گردن ہلائی۔ رحیم؟ اس نے شاید کسی ملازم کو پکارا۔ جی؟ اندر سے ایک دھاں پان سا شخص باہر آیا، جسے شاہزیب اس کی خاطرداری کی ہدایت کرنے لگا۔ آنے والے شخص نے ایک نظر اس کی طرف اٹھا کر دیکھا۔ نہ جانے کیوں ماریا کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تمسخر سا نظر آیا۔ لمحہ بھر کو وہ شاک رہ گئی، مگر پھر اسے اپنا وہم خیال کر کے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ شخص واپس اندر چلا گیا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں ماما کو دیکھ کر آیا۔ وہ اسے بیٹھنے کی تاکید کرتا ہوا ایک کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر گھما گھما کر چاروں جانب دیکھنے لگی۔ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ اپنی نوعیت کا نادر و نایاب نمونہ تھی۔ اسے یقین تھا وہ ایک بے حد قیمتی پینٹنگ تھی۔ گو کہ اسے آرٹ سے اتنی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر پہچان ضرور تھی۔ میم، یہ کولڈ ڈرنک۔ تھوڑی دیر میں وہی شخص ٹرے میں کولڈ ڈرنک کا گلاس لیے اس کے سامنے تھا۔ اس نے ٹرے سے کولڈ ڈرنک اٹھائی اور دھیرے دھیرے سپ بھرنے لگی۔ اچانک اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ وہی ملازم عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ گڑبڑا کر جلدی سے جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ گیا۔ پتہ نہیں کتنا عجیب سا ہے یہ شخص، میں شاہزیب کو بتاؤں گی، مگر کیا؟ اس نے سوچا، پھر سر جھٹکا۔ یہ شاہزیب بھی نہ جانے کدھر رہ گیا، کہیں اس کی ماما کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ اس نے سوچا اور گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور اس کمرے کی طرف گئی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے شاہزیب گیا تھا۔ دستک دینے کے خیال سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ سامنے ہی شاہزیب محو استراحت تھا۔ کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، بس ایک عجیب قسم کی بو چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ واش روم میں ہوں، مگر کمرے کے ماحول سے ذرا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ رک سی گئی۔ ارے آؤ نا، رک کیوں گئیں؟ شاہزیب نے جب اسے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن شاہزیب، تم یہاں اکیلے، ماما کدھر ہیں؟ اسے شاہزیب کے انداز پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ خود اچانک سے اس کا سر بھی گھومنے لگا تھا۔ شاید ماحول کا اثر تھا۔ اسے شاہزیب سے غلط بیانی کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ کرے تم ادھر تو آؤ، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے برابر میں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شاہزیب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برا آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ مجھ پر یقین نہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اچھا تو پھر کیا بات ہے؟ شاہزیب مزید اس کے قریب ہوا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے گھومتے ہوئے سر پر داہنا ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے سر میں درد سا ہو رہا ہے۔ شاہزیب واپس چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس کی بات پر شاہزیب نے کچھ کہا تھا، مگر وہ سن نہیں سکی اور چکر آ کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ مگر غنودگی میں بھی شاہزیب کے حلق سے نکلنے والے قہقہے پر کچھ غلط ہو جانے کا خیال اسے بڑی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اسے جو سب سے پہلا خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہاں ہے، مگر ذہن پر زور دینے پر اسے اپنے ساتھ گزرا واقعہ اپنی دھندلی شبیہہ کے ساتھ واضح ہو گیا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ ارے رے، میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ شاہزیب سیٹی کی دھن بجاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو اسے روتے دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ اس نے متورم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ شاہزیب کمینگی سے ہنسا۔
شاہزیب، جب ہماری شادی ہونی ہی تھی تو کیوں کیا ایسے؟ اب تو میں اپنی نظروں میں بھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اتنا اعتبار کیا میں نے تم پر، اور تم نے… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر شدت سے رونے لگی۔ شادی؟ اور وہ بھی تم سے؟ اس نے لفظ شادی پر زور دیتے ہوئے حیرت سے کہا تو وہ چوک گئی اور حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ اگر اسے اس کا ساتھ دینا ہوتا تو پھر بیچ مجدار میں لاتا ہی کیوں؟ وہ گنگ رہ گئی۔ لیکن شاہزیب، تم… اس کے پاس تمام جمع شدہ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، مگر اپنے اندر سے اٹھنے والے لفظوں پر وہ انگشتے بدندہ رہ گئی۔ واقعی شاہزیب کی محبت جو اسے سیراب رکھتی تھی، اس کا وجود کہیں نہیں تھا، اور یہ بات اسے اپنے اندر پھیلتے سناٹوں سے بخوبی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر اور زور و شور سے رونے لگی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ سب؟ وہ اس کے رونے سے بیزار ہوا۔ اپنا حلیہ درست کرو، چھوڑ آتا ہوں تمہیں تمہارے گھر۔ اس نے لاپرواہی سے یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ جو کل تک اس کے لیے زندگی تھا اور آج اتنے فاصلے پر تھا کہ اس تک پہنچنا ہی عبث تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، ماریا نے سیناریوز چراتے ہوئے کہا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ اس نے سیٹی پر کسی مشہور گانے کی دھن بجاتے ہوئے ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر منہ سے لگا کر ایک ہی سانس میں غٹ گھٹ پانی پینے لگا۔ مشہور بزنس مین ارباب حسن کا بیٹا شاہزیب حسن اپنے فلیٹ میں مردہ پایا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنی عیاش طبیعت کی بنا پر اس کی اپنے والدین سے نہیں بنتی تھی، جس کی وجہ سے وہ الگ اپنا فلیٹ لے کر رہنے لگا تھا۔ شک کی بنیاد پر فلیٹ میں موجود اس کے ملازم کو جب حراست میں لیا گیا تو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ شاہزیب نے اس فلیٹ پر نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی عصمت دری کی تھی، اور اس کے جرم میں وہ خود کو برابر کا مجرم گردان رہا تھا، کیونکہ پیسوں کے لالچ کی بنا پر وہ شاہزیب کے اس جرم کی چشم پوشی کرتا رہا، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے کی اشیاء میں خواباور دوائیں ملا کر پیش کرتا رہا، مگر ضمیر کی آواز اس پر کچوکے لگاتی رہی۔ اس نے بعض اوقات شاہزیب کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر شاہزیب اپنے جرم پر فخر کرتا رہا، بلکہ اسے اس نے کام سے نکالنے کی دھمکی تک دے ڈالی، جس کی وجہ سے وہ خاموش رہا۔ مگر دوبارہ اسے سمجھانے کی کوشش میں شاہزیب نے جب شراب کے نشے میں اس کی بہن کو بھی اپنے بستر تک لانے کی بات کی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس کے پانی کی بوتل میں خواباور گولیوں کی پوری شیشی انڈیل دی۔ اخبار میں چھپی خبر پڑھ کر ماریا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس شام کیا ہوش تھا۔ واش روم کے بند دروازے کو تھوڑی دیر تک وہ پرسوچ نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی، پھر اپنا حلیہ درست کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکلنے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ کمرے سے نکل کر باہر جانے کے بجائے وہ کچن کی طرف بڑھی۔ بہت ہی خوب، وہ طنزیہ انداز میں کچن میں موجود ملازم سے مخاطب تھی۔ بہت اچھا محسوس ہوتا ہوگا اس طرح کے سودے کر کے۔ اس کی آواز پر ملازم چونک کر مڑا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کھوئی ہوئی عزت دے سکتے ہو؟ وہ اس کی صورت دیکھنے لگا۔ جانتے ہو ایسے لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے سوالیہ انداز اپنایا۔ کیونکہ تم جیسے لوگ خاموش رہتے ہیں۔ مگر میں کس سے کہہ رہی ہوں یہ سب؟ ایک ضمیر فروش شخص سے، اس نے طنزیہ کہا۔ شاہزیب سے کیا شکایت؟ اس نے تو پیدا ہوتے ہی ایسا ماحول اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا۔ ایلیٹ کلاس میں تو اکثر ہی اریانی اور بے پردگی عام ہوتی ہے، مگر غریبوں میں تو سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ عزت ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس کی بات چپ چاپ سن رہا تھا۔ پیسہ سب عیب ڈھانپ لیتا ہے، مگر غریبوں کا تو سبھی کچھ عزت کی چادر میں ڈھکا ہوتا ہے۔ ذرا سی چادر سر کی، پورا وجود برہنہ ہو کر دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ ماریا کو کچھ پتا نہیں چل رہا تھا وہ وہاں کیوں آئی تھی، وہ اس شخص سے یہ سب کیوں کہہ رہی تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کل اس شخص کی نگاہوں میں جو عجیب سا جذبہ اسے نظر آیا تھا وہ کچھ اور نہیں، ترحم تھا۔ تمہیں ہم جیسوں پر رحم آتا ہے،
اپنی نگاہوں سے یہی باور کرواتے رہے، کل تم مجھے، مگر میں تم سے یہ پوچھتی ہوں، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ ماریا کی اس بات پر وہ چونکا۔ ہم جیسے تو ایک بار کے بعد سنبھل جائیں گے، مگر تم روز اپنی عزت لگتے دیکھتے رہو گے۔ اتنی ہی لوگوں سے ہمدردی ہے تو خود پر ترس کھاؤ نا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی اور تھوڑا سا آگے بڑھی اور سلیب سے خواباور گولیوں کی شیشی اٹھائی۔ یہ سب ملا کر دیتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے، جانتے ہو نا اس سے ہوش گم ہو جاتا ہے لوگوں کا، یعنی سمجھتے ہو اس کے بغیر ہوش و خرد سے بیگانہ نہیں ہوا جا سکتا، اپنے ساتھ ظلم روا ہوتے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خود کو کیا دیتے ہو پھر؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر آئی اور ایک بار پھر سے کمرے میں داخل ہوئی۔ مسلسل گرتے پانی کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ شہزیب ابھی تک واش روم میں تھا۔ وہ آگے بڑھی اور سامنے ٹیبل پر رکھی بوتل کا ڈھکن اٹھا کر ہاتھ میں دبی شیشی خالی کر گئی۔ اسے یاد تھا شہزیب کو منٹ منٹ پر پانی پینے کی عادت ہے، جب ہی اس کی گاڑی میں بھی ہر وقت منرل واٹر کی بوتل موجود رہتی تھی۔ اپنا کام کر کے اس نے ایک بار پھر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ راستے میں ایک جگہ رک کر ہاتھ میں دبی شیشی اس نے ایک طرف اچھال دی، اخبار ایک طرف رکھ کر وہ آنکھیں مون کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک آنسو لڑھکتا ہوا اس کے گریبان میں جذب ہو گیا۔ کہاں لکھا تھا کہ آرزوؤں کا خاک ہونا ہی چاہتوں کا ثمر رہے گا، ہماری ہستی کا داغ ہونا امر رہے گا۔ کسے پتا تھا محبتوں کا زوال ہوگا، کمال ہوگا اذیتوں کے تمام پہلو۔ کہاں پتا تھا کہ ذات میری ہی ڈھونڈتے ہیں، کہاں سنا تھا کہ تتلیوں کے تمام پر اب جھلس چکے ہیں، تمام ہی رنگ مٹ چکے ہیں۔ تو کس نے ڈھونڈا تھا خاک ہوتی اجاڑ راہوں کی ہستیوں کو، اجڑنے والے بچا نہ پائے دلوں کی اپنی اجڑنے والی ہی بستیوں کو۔ تو کس نے جانا کہ چاند راتوں میں کس نے کتنے عذاب جھیلے، کہ جھیل آنکھوں نے اپنے ہاتھوں حسین خوابوں کو دفن کر کے کہاں چھپایا۔ کہاں یہ جانا جو ہر پتنگا چراغ روشن سے جل گیا تھا، وہ راکھ کس نے کہاں سمیٹی بہار رت میں جو کھل اٹھے تھے، وہ پھول بکھرے تھے جب خزاں میں، سمیٹے کس نے۔ کہاں پتا ہے اذیتوں کے نصاب آخر کہاں لکھے ہیں، کسے پتا ہو۔